نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، مساجد کے اندر باجماعت نماز رک گئی ہے اور جمعے کی نماز بھی اب گھروں میں ادا کی جا رہی ہے، اور انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف چند افراد مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں۔ تو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں جماعت کروانے کی کیا ترتیب ہوگی، کیا جمعہ ہم گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا پھر ظہر کی نماز ادا کریں، اور اگر ہم جماعت کروائیں تو مرد اور عورتیں اور بچے کہاں کھڑے ہوں، کس ترتیب سے کھڑے ہوں، اور جمعہ اگر گھر میں کیا جائے تو خطبے کی کیا ترتیب ہوگی اور کس طرح خطبہ دیا جائے، کیا کہا جائے۔ تو مختصر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے یہ تفصیل رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، گھر میں جب جماعت کروائیں تو اگر سارے مرد ہوں تو مسجد کی طرح ایک مرد آگے ہو جائے اور باقی سارے مرد اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، عام سی بات ہے۔ اور اگر دو مرد ہوں یا ایک مرد اور ایک بچہ ہو تو پھر ترتیب اس طرح ہوگی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو امام ہے وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا اور جو اقتداء کرنے والا ہے، اس کا مقتدی بننے والا ہے، وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اور یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ جو مقتدی ہے اگر دو بندے ہوں تو تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑا ہو، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ تو اس لیے امام اور مقتدی اگر دو ہیں یا ایک مرد اور ایک بچہ ہے تو دونوں جڑ کر کھڑے ہوں گے، جس طرح عام نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملا کر، پاؤں کے ساتھ پاؤں جوڑ کر جس طرح عام دنوں میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ دو بندے کھڑے ہوں گے۔ ان کو آگے پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس امام بائیں طرف ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرا اقتداء کر رہا ہے، وہ اقتداء ہی کافی ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک مرد ہے وہ جماعت کروا رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ بچے ہیں اور کچھ خواتین ہیں، تو ترتیب اس طرح ہوگی کہ امام آگے ہو، پیچھے اس کے بچے ہوں یا پھر پیچھے مرد ہوں اور اس کے پیچھے خواتین ہوں، چاہے وہ محرم ہیں یا غیر محرم ہیں۔ جو گھر کی خواتین ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی، یعنی سب سے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ اسی طرح اگر خاتون ایک ہے اور ایک مرد ہے تو آگے امام کھڑا ہوگا اور خاتون اس کے پیچھے کھڑی ہوگی، بچے یا دو مردوں کے برعکس کہ جب دو مرد تھے یا ایک مرد اور ایک بچہ تھا تو بچہ اور مرد ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر خواتین غیر محرم ہیں یا محرم ہیں، یہ محرم اور غیر محرم کی ترتیب کے بغیر شرعی اصول ہے کہ مرد آگے کھڑا ہوگا اور عورت اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو عام دنوں میں جو عام اصول ہے وہ یہ ہے کہ امام آگے کھڑا ہو، پیچھے مرد کھڑے ہوں، پیچھے بچے کھڑے ہوں اور اس کے پیچھے خواتین کھڑی ہوں۔ لیکن مردوں کی صف میں اگر بچے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خواتین کو بہر صورت پیچھے الگ صف بنانی ہوگی۔ تو اس طرح ترتیب یہ ہوگی کہ آگے امام، اس کے پیچھے مرد، ساتھ بچے یا پیچھے بچے اور اس کے پیچھے خواتین۔ اب رہا مسئلہ جمعے کا کہ خطبہ جمعہ کس طرح ادا کیا جائے اور جمعے کی نماز کس طرح ادا کی جائے اور اس کی ترتیب کیا ہو، تو بالکل اسی طرح جس طرح مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اپنے گھر میں کوئی کرسی رکھ لیں، کوئی بھی چیز بیٹھنے کے لیے وہ امام صاحب رکھ لیں۔ گھر میں جو بندہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جمعہ پڑھا سکتا ہوں، خطبہ دے سکتا ہوں، 5-10 منٹ کی نصیحت کر سکتا ہوں، تو وہ جمعہ پڑھائے۔ اگر گھر میں بڑے گھر میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو جمعہ پڑھا سکے، خطبہ دے سکے، امامت کروا سکے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ظہر کی جماعت کروا لیں، جمعہ والے دن جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گھر میں بآسانی جماعت کروا سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، تو جمعے کی نماز گھر میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، جمعہ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں اس مجبوری میں۔ اگر نہیں تو پھر گھر میں ظہر کی نماز تو ہو ہی سکتی ہے، بلکہ باقی ساری نمازیں بھی جماعت کے ساتھ گھر میں پہلے سے ہو رہی ہیں، اب بھی آپ کروا سکتے ہیں اور جائز ہے۔ تو جمعے کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک کرسی یا کوئی بھی چیز بیٹھنے کے لیے رکھ لیں اور امام صاحب وہاں پر کھڑے ہوں، عربی میں خطبہ پڑھیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، جو صحیح مسلم میں آیا ہے۔ یہ خطبہ سارا پڑھنے کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ والی۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آخری 2 آیات پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، رب زدنی علما پڑھیں، رب اشرح لی صدری پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی ایک حدیث بیان کر دیں، کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس حوالے سے نصیحت کر دیں، جتنی بھی نصیحت کر سکتے ہیں، 2 منٹ کی، 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ چند سیکنڈ بیٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں، پھر سے خطبہ پڑھیں، مختصر خطبہ پڑھ لیں، دوبارہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر ایک آدھی کوئی بات کر لیں، نصیحت کریں، اور اس کے بعد خطبہ مکمل، اور آپ اپنی کرسی سے یا جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے نیچے اتر آئیں۔
یا ویسے ہی اگر کھڑے ہیں تو آپ اس طرف مصلی پر ہو جائیں اور پیچھے سے بندہ اقامت کہنا شروع کرے اور آپ جماعت کروا دیں۔ تو یہ مختصر ترتیب ہے جماعت کی، اور جماعت کا طریقہ کار پھر وہی ہوگا جو ابھی میں نے پہلے ظہر کی یا کوئی بھی نماز جس میں جماعت کروائی جاتی ہے اس کی ترتیب بتائی، اس ترتیب سے آپ جماعت کروائیں۔ اور اس سب کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ اپنے گھر سے باہر بندہ جمعہ کروا سکتا ہے، اور جمعے کے لیے کم از کم جو افراد کی تعداد ہے وہ شرط ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی نماز کی جماعت کروانے کے لیے جتنے افراد کی شرط ہے یہ ہونا لازمی، یعنی 2۔ اگر کم از کم 2 بندے ہیں تو وہ جمعہ بھی کروا سکتے ہیں، وہ جماعت بھی کروا سکتے ہیں، چاہے وہ جماعت جمعے کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، نفلی نماز کی ہو، تہجد کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، جماعت کے لیے کم از کم 2 افراد کا ہونا لازمی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہوں وہ سب کے سب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان سب کی دلیل کیا ہے کہ گھر میں جماعت ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، آپ نے حوالہ بھی دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ یہ ترتیب میں نے اختصار کے ساتھ بتائی ہے اور حوالہ لگا دیا ہے بالترتیب، جو ان کی تفصیل ہے وہ کتب حدیث کے اندر، صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر، کتاب الصلاۃ کے اندر، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جزاکم اللہ خیرا۔